جو پاکستان اسلام کی اساس پر معرض وجود میں آیا تھا، جو پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر قانون ہوگا تو عرش والے رب کا ہوگا، شریعت ہوگی تو محمد مصطفیٰ کی ہوگی، سکہ چلے گا تو رب العالمین کا، فرمان مانا جائے گا تو رحمت للعالمین کا۔ لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس ملک کے قانون داروں نے، آئین داروں نے، جاگیرداروں نے اس ملک کے قانون کو بدل دیا، آئین کو بدل دیا، دستور کو بدل دیا، منشور کو بدل دیا، خیرت کا نام جنوں اور جنوں کا نام خیرت رکھ دیا۔ جیسا آپ چاہیں حسن کرشمہ ساز کریں۔ اور محترم بھائیوں، سندھ اسمبلی کے اندر پیپل پارٹی کی طرف سے یہ بل پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں کہ جناب پاکستان کے اندر 18 سال سے کم عمر کوئی بچہ بھی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ یہ بل پیش کیا گیا ہے کس ملک میں؟ انڈیا میں، ہندوؤں کے ملک میں، کسی سیکولرزم سٹیٹ میں؟ نہیں، اس ملک میں یہ بل پیش کیا گیا ہے جو صرف اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ محترم بھائیوں، یہ ملک صرف اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ ہمیشہ اسلام کی مخالفت کی گئی، ہمیشہ اس اسلامی ریاست کو سیکولرزم، لبرلزم سٹیٹ بنانے کے دعوے داروں نے بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے۔ 18 سال سے کم عمر بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اوے پاکستان کی عدالتوں میں 15 سال کی لڑکی باپ کے سر پہ خاک ڈال کے عدالت میں جا کے شادی کر سکتی ہے، لیکن اسی ملک کے اندر 18 سال سے کم عمر بچہ اسلام قبول کیوں نہیں کر سکتا؟ اور جو عدالتوں کے اندر جا کے نکاح کر سکتے ہیں وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کیسے عجیب و غریب بل پیش کیے جا رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر۔ محترم بھائیوں، جب میں اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں، کعبے کے رب کی قسم ہے اسلام کی تاریخ میں مجھے 18 سال کی شرط نہیں ملتی۔ جاؤ مطالعہ کرو، اللہ کی قسم سیدنا علی المرتضیٰ نے بچپن میں اسلام قبول کیا، جناب انس بن مالک نے 18 سال سے کم عمر میں اسلام قبول کیا۔ اسلام کا سب سے بڑا غنڈہ، اسلام کا سب سے بڑا بدماش، اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا ابو جہل، اللہ کی قسم میدان بدر کے اندر اس کو گھوڑے سے نیچے گرانے والے ان بچوں کی عمروں کا مطالعہ کرو، 18 سال نہیں تھی۔ اگر 18 سال کا انتظار کرتے تو معاذ اور معوذ ابو جہل کو گراتے؟ اور بولو ابو جہل کو گراتے؟ نہ، میں 18 سال کی عمریں ان کی نہیں تھی۔ اور بولو کیا آپ ایسے بل پاکستان میں پاس ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے۔ محترم بھائیوں، ایسے بل صرف اللہ کے دشمنوں اور قرآن کے باغیوں، کافروں کی خوشی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن میں ان حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تم جن بدماشوں اور جن بدبخت کافروں کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی راضی ہو سکتے؟ وہ کبھی بھی آپ سے خوش ہو سکتے؟ تم FATF کی آڑ میں جو مرضی بل پاس کری جاؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرات مجھے بتلائیں، 15 سال کی عمر میں ایک بندے کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، ایک بندے کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں، اس کے سینے کے اندر قرآن کا نور، اس کے سینے کو قرآن کے نور سے منور فرما دیتے ہیں، اس کو اسلام کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اب مجھے بتلائیں اس میں حرج کیا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے؟ اور سن لو، ایک ہندو کو 15 سال کی عمر میں
اگر اسلام سمجھ آ جائے، اسے ہدایت مل جائے اور آپ کے بل کی وجہ سے وہ مسلمان نہ ہوا اور 18 سال کا اسے انتظار کرنا پڑا، اور اگر وہ ان 3 سالوں میں مر گیا تو کعبے کے رب کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا اور ان حکمرانوں کا گریبان ہوگا، اس بچے کا ہاتھ ہوگا۔ عجیب تماشا ہے بھئی، کس منہ سے آپ کہتے ہو کہ یہ اسلامی ریاست ہے، اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے کہ یہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوگی، اس ملک میں اسلامی قانون نافذ ہوگا، لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہاں اسلامی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اور مجھے بتلاؤ، کیا یہ بل شریعت کی مخالفت نہیں ہے؟ شریعت کی مخالفت میں یہ بل پیش کیا گیا ہے۔ ہم ایسے بلوں کو قبول نہیں کرتے، ہم ایسے بلوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ہم ایسے بلوں کو اپنے اس عظیم ملک میں کسی صورت بھی قبول نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنائے، اسلام کا محور اور مرکز بنائے، اور ہمارے اس ملک کو تا دم آخری اسلام کا گہوارہ بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔